اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پہلی آیہ پاک کے حوالے سے تفصیل سے جانا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مبین کی تفصیل ہم نے پڑھی صلح حدیبیہ کے مقام کے حوالہ سے۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 2 میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لِيَغْفِرَ بخشش کے معنی میں ہے، اور آگے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے ذنب۔ ہمارے ہاں عموماً جب ہم لغوی معانی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بعض دفعہ تراجم کرنے میں خطا کا امکان باقی رہتا ہے۔ ہر لفظ کی کچھ حیثیتیں ہوتی ہیں، اور ہر لفظ کو اس کی نسبت کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم متعین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور لفظ ہم سنتے ہیں، وہ ہے لفظ صلاۃ۔ اللہ رب العزت نے لفظ صلاۃ فرشتوں کی طرف نسبت کر کے بھی استعمال فرمایا، لفظ صلاۃ انسانوں کی طرف بھی نسبت کر کے استعمال فرمایا، اور لفظ صلاۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ نسبت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ لفظ صلاۃ تینوں جگہوں پر ایک معنی کے لیے استعمال ہوگا۔ اہل لغت نے، مفسرین نے لفظ صلاۃ کی نسبت کے حوالے سے پھر اس کا معنی متعین کیا کہ اگر اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے طلب رحمت، کہ فرشتے جس کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے اس کا مفہوم ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگ رہے ہیں اس بندے کے لیے۔ اگر لفظ صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف ہو، جیسے ہم درود شریف پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر صلاۃ بھیج رہے ہیں، تو ہماری تو اوقات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر صلاۃ بھیجیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں لفظ صلاۃ کی نسبت جب ہم کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ اپنے محبوب کے درجات کو بلند فرما دے۔ معنی بدل گیا۔ اور اگر لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جیسے صلوات اللہ علیہم کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا یصلی
علیہم، اللہ ان پر صلاۃ بھیجتا ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جب صلاۃ بھیجے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ بالکل اسی طرح لفظ ذنب، ذنب کا مفہوم نسبت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ذنب کا ایک معنی جو عمومی طور پر معاذ اللہ کیا جاتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کے حوالے سے بعض دفعہ بیان کر دیا جاتا ہے، وہ ایک گناہ۔ حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم اس کے اندر مزید جب آگے گئے، بہت ساری تفصیلات ہیں لفظ ذنب کے اوپر، لوگوں نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، کتابیں لکھ ڈالی ہیں لفظ ذنب کے اوپر کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف معاذ اللہ گناہ کی نسبت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ خلاصہ کلام اس کا یہ ہے، اگرچہ لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے جب لفظ ذنب کا استعمال ہوگا تو اس سے ایک مراد یہ ہے زائد چیز، زائد، اس کے بھی آگے پھر کئی معنی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا تقاضا جتنا تھا کہ آپ اتنا کام کریں، آپ اس سے بھی زیادہ کام کرنے لگ جاتے، اس سے بھی زیادہ کام میں مشغول ہو جاتے۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ اور جگہ پہ کتنا خوبصورت انداز فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، اپنا قیام تھوڑا کر لے۔ تو ساری ساری رات کھڑا رہتا ہے اور حضور کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اے میرے پیارے محبوب قیام تھوڑا کیا کر۔ اور آگے وجہ کتنی پیاری بیان کی اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے میرے پیارے محبوب رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر، اس لیے کہ تو نے دن کو بھی بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے چاہتا تھا کہ اتنا کام، حضور اس سے بھی بڑھ جاتے۔ تو جو زائد کام ہے، جو اللہ کی منشا نہیں تھی، یہ ایسے ہی ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کوئی کام دیتا ہے تو وہ بیٹا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اگرچہ خوش ہوتا ہے باپ، لیکن کہتا ہے یار اتنا تو میں نے اسے نہیں کہا تھا، یہ زیادہ ہی ہو گیا کچھ۔ تو یہ جو زیادہ کام کے حوالے سے کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیار کا جملہ ہے، یہ جو تو نے زیادہ کام کیے ہیں، پہلے بھی کیے، جو بعد میں کریں گے، زیادہ کام میری محبت میں تو میرے پیارے محبوب کرے گا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ پیار کے جملے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی گناہ سرزد ہوا معاذ اللہ اور اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرما رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ از راہ محبت فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب جا، یہ تو زیادہ جو تو نے کام کیا نا، محبت سے فرما رہا ہے، جا تجھے معاف کیا، تجھے بخش دیا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ اب اس کی ہمیں دلیل ایک اور جگہ سے بھی ملتی کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں خود استغفار بھی فرمایا کرتے تھے، اور ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے کہ جو مومن ہیں وہ نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ نیکی کرنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ یعنی یہ نہیں کہ نیکی پہ اتراتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ نماز تیری پڑھی ہے، پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، روزہ رکھا ہے تیرے لیے رکھا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا، یا اللہ میں نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس دوران کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ تو بندہ مومن کی یہ شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آتی ہے، اور فرماتا ہے جا، میں نے یہ پیار سے کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جیسے بعض دفعہ
عید کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ آپ کو لگتا بھی پیارا ہے اور اس نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی، اور وہ پھر بھی کہتا ہے یار آج کے دن تو مجھے معاف کر دے، اور آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں اچھا جاتا نہیں معاف کیتا۔ تو یہ جو یہاں پر اعلان ہے یہ کوئی بطور گرفت نہیں ہے، بلکہ از راہ محبت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ خود حضور فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ جو میرا محبوب ہے یہ تو اپنی مرضی سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، یہ صرف اپنی زبان مبارک سے وہی بات نکالتا ہے جو میری طرف سے بھیجی گئی ہو۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نبی کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ یہ جملے ارشاد فرما رہا ہو کہ یہ میری مرضی کے بغیر کوئی اپنی زبان سے بات ہی نہیں کرتا، اور پھر خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضور کے عمل کو گناہ کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دے؟ یہ تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ حکم دیا۔ تو یہ والے جملے اس حیثیت سے نہیں ہیں کہ کوئی گرفت والے جملے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے جملے ہیں اپنے محبوب کو از راہ محبت یہ جملے کہا گئے ہیں۔ اب جو بندہ اس پس منظر کے بغیر قرآن مقدس کا اس مقام کا ترجمہ کرتا ہے تو پھر وہاں پر اس سے یہ خطا واقع ہو جاتی ہے کہ وہ حضور کی طرف لفظ گناہ کی نسبت کر بیٹھتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ فرمایا اے میرے پیارے محبوب، ہم نے فتح مبین عطا کر دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرما دے ان باتوں پر جو باتیں آپ نے اصل جو قائم کردہ اصول تھے ان سے زیادہ کر لیں، یعنی جو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اماں جی فرماتی نا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور آپ کو کون سی عبادت کی ضرورت ہے، آپ پھر بھی ساری رات کھڑے رہتے ہیں، تورمت قدماہ، قدم آپ کے سوج جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار سے آگے سے فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، مجھ پہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اس نے نبی بنایا، اعزاز عطا کیے، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی یہ انداز کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اب یہ لیغفرا، اچھا غافرہ کا ایک اور مطلب بھی ہے ڈھانپ لینا۔ غافرہ کا ایک مطلب کیا ہے؟ ڈھانپ لینا۔ از راہ محبت اللہ تعالیٰ اپنی قربت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، یہ سارا کام اس لیے کیا کہ وہ اپنی نعمت کو پورا کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو صراط مستقیم پر رکھے۔ ہدایت تو پہلے ہی ہے، تو اب ہم اس کا معنی کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے یہ ساری چیزیں عطا فرما رہا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم پر رکھے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے آپ کی ایسی مدد جو کہ غلبے والی مدد ہے۔ نصرًا عزیزا، زبردست قسم کی مدد جو کہ بعد میں فتح مکہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ، وہی تو اللہ ہے جس نے اتارا سکون کو فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں۔ وہی اللہ ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا۔ سکون کو کیوں نازل کیا؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی اور ایمان اپنا بڑھا لیں۔ ایمان تو پہلے ہی ہے مگر اپنا ایمان اور مضبوط کر لیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مومنین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون نازل فرماتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ حالات دیگر گوں ہوتے رہتے ہیں، مگر جیسے ہی حالات دیگر گوں ہوتے ہیں مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسے انعام عطا فرما دیتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو انعام عطا فرماتا ہے اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں۔ یعنی دل کو سکون مل جاتا ہے، دل کو آرام مل جاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے سکون عطا فرما دیا،
تو نے مجھے اطمینان عطا فرما دیا، اس سے بندے کی ڈھارس بن جاتی ہے اور وہ اسی انداز میں پھر آگے بڑھتا ہے۔ پھر فرما دیا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا ہی پیارا جملہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کائنات کے سارے لشکر ہی اللہ کے، جتنا مرضی کوٹے ہوائیں اللہ کی لشکر۔ اللہ اگر ہوا سے کام لینا چاہے بندہ ٹک ہی نہیں سکتا ایک لمحے کے، بارش اس کا لشکر، چیونٹیاں اس کا لشکر، مچھر اس کا لشکر، مکھی ایک چھوٹی سی وہ ہمیں سکون ٹکنے نہیں دیتی، یہ اس کا لشکر۔ کیسے اس کے لشکر ہیں، ابابیل اس کا لشکر۔ جب وہ ان لشکروں کو حکم دیتا ہے، مچھر کو حکم دیتا ہے رات کی نیند جتنا مرضی ٹیل لگا لیں، ایک مچھر کان کے قریب آ جائے سکون نہیں آنے دیتا، ایک مکھی ہمیں ٹکنے نہیں دیتی۔ وہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ تمہاری اوقات ہے، میں اگر اپنی مکھیوں سے کام لینا چاہوں تو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، میں مچھر سے کام لینا چاہوں کچھ نہیں کر سکتے، میں ہوا کو چلا دوں تمہاری طاقت ساری کی ساری ملیا میٹ کر دوں، میں بادلوں کو حکم دے دوں تمہارا سب کچھ تباہ کر کے آگے چلے جائیں، میں گرمی کو حکم دے دوں تمہیں سانس لینے کی جگہ نہ ملے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے جتنے لشکر ہیں یہ سارے کے سارے کس کے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لشکروں کا مالک اللہ ہے۔ تو بندہ مومن کو مطمئن ہو جانا چاہیے یہ آیت سن کر کہ کوئی اس کے ساتھ نہ ہو۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا کہ یار میرے نال تو کوئی بھی نہیں ہے گا، فلانا بھی ہوندے نال، فلانا بھی ہوندے نال، تو اللہ فرماتا ہے یہ بندوں کی حیثیت کیا ہے؟ بس تم یہ کہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ اگر آپ کا ساتھ دینا چاہے گا تو پانی کے ذریعے دے دے گا، وہ اگر آپ کے دشمن پر مچھر اور مکھی کو مسلط کرنا چاہے گا تو مکھی سے کام لے لے، اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی کیفیت آپ کے دشمن پہ نازل کر دے گا کہ وہ مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھے گا۔ تو اس لیے آپ کو کبھی کسی بھی حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی لشکر کے ذریعے آپ کی امداد کر سکتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے امداد نہیں کی؟ اب اس کی بھی باقاعدہ ہم قرآن و سنت میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے مدد کی، وہاں پر انسان تو نہیں تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے بارش کے ساتھ اور ہوا کے ساتھ مدد کی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آندھیوں کے ذریعے اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ کسی جگہ پر نوح علیہ السلام کا قصہ جہاں پر ہے وہاں پر کیا فرمایا کہ میں نے پانی کے ذریعہ اپنے دشمنوں کو تباہ کر دیا، وہاں پر انسان تو نہیں تھے۔ اور آپ اگر تاریخ کو پڑھیں یا خاص طور پر مسلمانوں کی فتوحات پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو واضح یہ بات ملے گی، اگرچہ مسلمان آگے بڑھے، تعداد تھوڑی تھی، غزوہ بدر کا ماحول دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کیا وہاں پہ فرماتا ہے کہ میں نے وہاں پر فرشتوں کو بھیج دیا اپنے لشکر کے لیے۔ اب 313 اور آگے مقابلے میں کتنے افراد ہیں وہاں پر 3 گنا زیادہ ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کر دی۔ غزوہ احزاب میں اتنی تیز ہوا چلائی کہ دشمن کے سارے خیمے اڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، یہ ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی۔ تو لہٰذا بندوں پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، وہ جس لشکر سے چاہے گا اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا، جس لشکر سے چاہے گا آپ کی مدد کر دے گا۔ تو لہٰذا بندوں پر اتنا بھروسہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی حوالے سے کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا فلاں کر دے گا، اس کی وجہ سے میں باقی ہوں، یہ نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا۔ یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال دیں اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ آپ تنہا بھی رہ جائیں گے، دنیا کی ساری اشیاء آپ کی مخالف ہو جائیں گی، اللہ جس مخلوق سے چاہے گا آپ کی امداد کروا دے گا۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا ہی بے نیاز ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر ہم نے پیچھے پڑھا نہیں کہ پانی تھوڑا سا تھا، اللہ نے حضور کی انگلیوں سے چشمہ جاری کر دیا، وہ قادر ہے اس بات۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے حضرت ابو ہریرہ کے پاس، اللہ نے اسی کے اندر برکت ڈالی
70 لوگوں نے پی لیا، اللہ نے اسی کے اندر برکت ڈال دی۔ لہٰذا یہ کثرت اور قلت کا جو ہمارے ہاں تصور ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں، بس ہر چیز میں اللہ کا ساتھ مانگیں اور برکت مانگیں۔ یہ آج کل جیسے بہت سارے لوگ پریشان ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جی ریٹ تھوڑے ہیں فلاں ہیں، یہ ان چیزوں سے بھی آزاد ہو جائیں۔ آزمائشیں آنی اللہ تعالیٰ نے دینی والا نبلونکم بشیء من الخوف، کبھی زیادہ بھی تو ریٹ لگیں، کبھی کم لگیں، ان چیزوں سے مبرہ ہو کر اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا جذبہ ہر حالت میں اپنی طبیعت میں پیدا کر لیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے کہ تم اس پروسیس کے اندر، یہ اللہ آزماتا ہے کہ اب یہ بھروسہ کس بات پہ کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں ہوتا تو ہمارا ریٹ زیادہ ہوتا، فلاں ہوتا تو ریٹ کم ہوتا یا زیادہ ہوتا، وہ فلاں ہی مر جائے تو تم کیا کرو گے؟ بھروسہ کس پہ رکھیں؟ اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ بس یہ مانگیں کہ یا اللہ جتنا تو ہمیں عطا کرے نا اس میں برکت ڈال دے، جتنا بھی تو عطا کرے یا اللہ وہ تھوڑا بھی ہو، برکت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو چاہے تو ایک قطرے کو سمندر کر سکتا ہے، تو چاہے تو سمندر کو قطرے میں بدل سکتا ہے، تو چاہے تو وہاں پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو غزوہ احزاب کے موقع پر ایک چھوٹا سا بکرا جو وہاں پر حضرت جابر نے اپنے گھر میں بنایا، حضور نے ساروں کو 3000 بندوں کو دعوت دے دی، تو اگر وہ چاہے تو ایک بکرے سے 3000 کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور ہم تو 100 بکرا بھی پکائیں تو 3000 کو فرض کریں کھانا نہ کھلا سکیں، تو وہ رب ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ تو اس لیے ہر حالت میں اپنی رب کی ذات پہ بھروسہ، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم اپنی سوچ کے مطابق پوری پلاننگ کرتے ہیں، اس کی پلاننگ ہماری سوچ سے بھی وراء الورا ہے، اور وہ حکمت والا ہے، وہ ساری دانائیاں جانتا ہے، حکمت کا منبع اور مرکز ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ جس کو میں حکمت عطا کر دوں، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، جس کو حکمت دے دی جائے، فقد اوتیٰ خیرًا کثیرا، تو یہ اس کو اللہ نے چھوٹی نعمت نہیں دی، فرمایا اسے خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو حکمت کی دولت عطا فرما دے، دانائی کی دولت عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا نور سینوں میں جذب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔